امریکہ کے ایک اولڈ پیپلز ہوم میں خوفناک بیماریوں کے شکار بوڑھے رہتے تھے۔ یہ چند مہینوں کے مہمان بوڑھے تھے۔ اس اولڈ پیپلز ہوم میں آنے والے تمام مہمان جانتے تھے یہ اب زیادہ عرصے تک دنیا کی رونقیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اولڈ ہوم کا سٹاف بھی ان مہمانوں کی منزل سے واقف تھا۔ یہ بھی ان مریضوں کے دل و جان سے کیئر کرتا تھا۔ لیکن پھر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ان مہمانوں پر ایک نفسیاتی تجربہ کیا۔ یہ پودوں کے چند گملے لے کر ہوم میں پہنچا۔ اس نے بوڑھے مریضوں کے 2 گروپ بنائے اور یہ پودے دونوں گروپوں میں تقسیم کر دیے۔ پروفیسر نے ایک گروپ کو بتایا یہ پودے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو پانی دینا، دھوپ میں رکھنا، ان کو کھاد دینا، ان کی گوڈی کرنا، ان کو سردی اور گرمی سے بچانا اور ان کو کیڑوں، مکھیوں اور پرندوں سے محفوظ رکھنا آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ جبکہ دوسرے گروپ سے کہا گیا ہم نے یہ پودے محض آپ کے کمرے میں رکھ دیے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی ذمہ داری اٹھا لیں، نہ چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ پروفیسر نے پودے حوالے کیے اور دونوں گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گروپ 1 کے بوڑھوں نے پودوں کی ٹیک کیئر شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ بوڑھوں نے گملوں کو پانی دینا شروع کر دیا، کچھ ان کی گوڈی کرتے تھے، کچھ ان میں کھاد ڈالتے تھے، کچھ انہیں موسموں سے بچاتے تھے اور کچھ انہیں مکھیوں، مچھروں اور پرندوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ پروفیسر نے مریض بوڑھوں کی جسمانی صورتحال کو بھی تبدیل ہوتے دیکھا۔ اس نے دیکھا پودے ملنے سے قبل یہ لوگ سارا دن بستر پر گزارتے تھے، یہ چڑچڑے اور بد مزاج بھی تھے اور یہ معمولی باتوں پر غصے سے بھی بھڑک اٹھتے تھے۔ لیکن پودے ملنے کے بعد ان کا مزاج تبدیل ہونے لگا، ان کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ شائستگی سے گفتگو کرنے لگے۔ انہیں پہلے کے مقابلے میں بھوک بھی زیادہ لگنے لگی۔ یہ بستر سے اتر کر چہل قدمی بھی کرنے لگے اور ان کا دوائیوں پر بھی انحصار کم ہونے لگا۔ ان کے دردوں میں بھی کمی آ گئی اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہو گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے گروپ کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ لوگ اسی طرح سارا دن بستر پر پڑے رہتے تھے اور طبی عملے اور ساتھی مریضوں کے ساتھ بھی جھگڑتے تھے۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ پروفیسر نے سال کے بعد جب دونوں گروپوں کی شیٹ بنائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گروپ 1 کے لوگ گروپ 2 کے مریضوں سے جسمانی اور طبی لحاظ سے بھی اچھے تھے اور ان کے مرنے کی شرح بھی کم تھی۔ پروفیسر نے دیکھا گروپ 2 کے 30% مریض گروپ 1 کے مریضوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں جلد فوت ہو گئے۔ یہ ایک حیران کن اسٹڈی تھی جس کے آخر میں پروفیسر نے نتیجہ نکالا گروپ 1 کے بوڑھوں کو زندگی کا مقصد مل گیا تھا، جبکہ گروپ 2 کے مریضوں کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے طبی اور نفسیاتی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پروفیسر کا کہنا تھا زندگی جب کسی دوسری زندگی کا بوجھ اٹھا لیتی ہے تو اس کی قوت، برداشت اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی زندگی خوشگوار بھی ہو جاتی ہے اور مضبوط بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس اسٹڈی میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اپنی تمام کوتاہیوں، خرابیوں، کمیوں اور ڈپریشن کا جواب مل جائے گا۔ ہماری زندگی میں جب کوئی مقصد، کوئی گول آ جاتا ہے تو ہماری قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور ہم اگر بے مقصدیت کا شکار ہو جائیں، ہم یہ محسوس کرنے لگے ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، تو اس کے بعد ہم خود کو زمین کا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سوچ ہمیں بستر مرگ تک پہنچا دیتی ہے۔ مقصد یا گول کی کمی ہمارے جسم، ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں خلا پیدا کر دیتی ہے اور یہ خلا ہمیں آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور یہ کھوکھلا پن بعد میں مختلف بیماریوں اور مختلف عارضوں کا گھر بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔